السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کے لیے اسلامک ہسٹری کے سچے واقعات لے کر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک درد بھرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا ہے، جو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے دوستو، ہمارے چینل کا کوئی بھی واقعہ آپ اس کا حوالہ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا درد بھرا قصہ ہے۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھیں، وہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص کی خالہ بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لے آئیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا ہم نکاح کر دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو میرے دوستو، ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان قریش کے ساتھ تھے، کیونکہ اس وقت تک ابھی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قید ہوئے تو ان لوگوں کے اندر میرے دوستو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو قید ہوئے تھے۔ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اس وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیعہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاک معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طوا میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی، خوف کی وجہ سے حمل ساکت ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔
یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیعہ آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ ماں اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے پہلے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت اور دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیعہ کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کم تر سے کم تر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے میری بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکاء کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا نہیں، پس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تب مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ میرے دوستو، یہ ہیں ہمارے بڑے اسلاف جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں۔ تو ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسے واقعات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستوں بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔